ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خود فرما دی میرے نبی نے یہ بات، لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ لکھ رہا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ نہیں آئے گا میرے نبی کے بعد کوئی نبی، یہ خود فرما دی بات، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ستمبر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ملک پاکستان کے اندر اہل پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی 6 تاریخ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے ایک اہم نشان اور علامت ہے، یادگار ہے۔ جب 1965 کے اندر ملک پاکستان کے دشمن نے میلی آنکھ کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ملکی اداروں نے، دفاعی اداروں نے، نوجوانوں نے بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور ان کی تمام کوششوں کو، ان کے تمام ارادوں کو خاک میں ملایا، اور پاکستان کی جو دفاعی قوت تھی اس کو سامنے اجاگر کیا۔ اس حوالے سے 6 ستمبر کا دن بڑا اہم دن ہے، اور ہر سال قومی طور پر، قومی سطح پر اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر
اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، بڑی بڑی تقریبات کے اندر اس بات کا بیان کیا جاتا ہے اور یوم دفاع منایا جاتا ہے اور منانا بھی چاہیے۔ اسی طرح 7 ستمبر یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہم دن، ایک اہم نشان، ایک اہم علامت کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر آئین کی روح سے قادیانیوں کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے، مومن کی یہ ملک کی سالمیت، وطن کی حفاظت یہ ایمان کا فریضہ ہے، اسی طریقے سے تحفظ ختم نبوت، دفاع ختم نبوت یہ مومنوں کا شعار ہے۔ تو آج آپ کے سامنے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا لے بالغ منہ بولا بیٹا بنایا، عرب کے یہاں تصور یہ تھا کہ جس کو لے بالغ منہ بولا بیٹا بنا لیتے اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تصور کو، ان کی اس سوچ کو، ان کے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا۔ اس لیے یہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ ہمارے ایمان کی بقا ہے، یہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کی بنیاد مضبوط ہو، اس پر جتنی بلند عمارت کھڑے کرتے چلے جائیں وہ اتنی ہی پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا عقیدہ ختم نبوت جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کامل اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے مسلمان اس تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف کی فراہمی کے اعتبار سے ملک پاکستان کا نمبر 130 نمبر پر ہے، یہاں انصاف جلدی ملتا نہیں ہے، مظلوم عدالت کے چکر لگا لگا کر زندگی گزار دیتا ہے۔ کرپشن کے اعتبار سے پاکستان 140 نمبر پر ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت باہر کی دنیا میں نہیں ہے۔ صفائی کا حال یہاں کا برا ہے، سڑکیں یہاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لوگوں کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں، تعلیم وہ بھی بالکل کم درجے کی ہے۔ ہزار برائیوں کے باوجود لیکن یہاں کی عوام کے اندر ایک خوبی یہ ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جہاں ناموس رسالت کی بات آئے گی، جب بھی تحفظ ختم نبوت کی بات آئے گی، جب بھی عظمت صحابہ کی بات آئے گی، جب بھی اہل بیت اطہار کی عفت اور پاک دامنی کی بات آئے گی، جب بھی عظمت قرآن کی بات آئے گی، جب قرآن کی حفاظت کی بات آئے گی، جب مصیبت میں
مبتلا لوگوں کے ساتھ مدد کی بات آئے گی، یہاں کی عوام اور اس ملک کی عوام کا نمبر سب سے پہلے نمبر پر، اور یہ بھی اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ سب علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ سب علماء کی مسلسل اور مستقل ان کی محنت، ان کا ثمرہ اور ان کی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے باطل نے، مغرب نے کوشش کی کسی طریقے سے مسلمانوں کا رشتہ ان کے نبی سے کمزور کر دیا جائے، ان کا تعلق ان کے نبی کے ساتھ کمزور ہو جائے، اور اس نے پھر وقتاً فوقتاً ایسے افراد، ایسے لوگ تیار کیے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کا رشتہ ان کے حقیقی نبی سے کمزور ہو جائے، اور قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی خطرے کو بھانپ کر اقبال مرحوم نے یہ بات کہی تھی، وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار دی، جنہوں نے بے آب و گیاہ وادیوں کے اندر زندگی گزار دی، جن کے پاس دنیاوی طور پر کوئی تعلیم نہیں تھی، جن کے پاس کوئی خزانے نہیں تھے، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، جن کے پاس کوئی صنعت نہیں تھی، جن کے پاس کوئی حرفت نہیں تھی، وہ اونٹوں کو چرانے والے، جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس زمانے میں اس وقت ان لوگوں کی حالت ایسی تھی، لیکن ان کا نبی کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط تھا، انہوں نے اپنے نبی سے محبت کے دستانے ایسے رقم کی، رہتی دنیا تک ان کو ہمارے لیے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوا، اگر تمہارے اعمال صحابہ جیسے ہوئے، اگر تمہارے معمولات صحابہ جیسے ہوئے، اگر تمہاری معاشرت صحابہ جیسی ہوئی، اگر تمہاری طرز زندگی صحابہ جیسی ہوئی، اگر تمہاری معیشت صحابہ جیسی ہوئی، اگر تمہارے رہن سہن، تمہاری خوشی، تمہارا غم صحابہ جیسا ہوا، تو پھر اولئک هم المؤمنون، تم بھی پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے تھے، نبی کی صورت کو اپنانے والے تھے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، نبی کا تعارف ان کے ہاں مضبوط تھا، نبی کا تعارف ان کو اتنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن نبی کی سنت پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے، نبی کی کسی بات پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ صحابہ جن کو نبی کا تعارف اتنا تھا، بلال کو نبی کا تعارف تھا تو وہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹ گیا، نبی کا تعارف تھا تو حضرت خباب آگ کے انگاروں پر لیٹ گئے، نبی کا تعارف تھا تو حضرت سمیہ کو دو لخت کر دیا گیا، نبی کا تعارف تھا تو حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکال لیا گیا، نبی کا تعارف تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مار مار کر بیہوش کر دیا گیا، نبی کا تعارف تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سورۃ الرحمن سنانے کی وجہ سے مار مار کر زخمی کر دیا گیا، نبی کا تعارف تھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنے سینے کو نبی کے لیے ڈھال بنا دیا تھا، نبی کا تعارف تھا تو ایک صحابیہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ بچہ میں دیتی ہوں، اگر آپ کی طرف کوئی تیر آئے تو اس بچے کو سامنے کر دینا، تیر آپ کو نہ لگے میرے بچے کو لگے۔ کیا وجہ تھی؟ نبی کا تعارف تھا، نبی کی سیرت انہوں نے اپنائی تھی، نبی کی سیرت کو انہوں نے پڑھا تھا، نبی کی سیرت کو انہوں نے دیکھا تھا۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہی ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو بھول چکے ہیں، ہم نبی کی سیرت کو چھوڑ چکے ہیں، ہمیں اپنے نبی کا پورا تعارف نہیں ہے، ہمیں نبی کا مکمل طور پر تعارف نہیں ہے، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً باطل اور مغرب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کے نبی سے ان کا رشتہ کمزور کر دیا جائے، اور انہیں یہ بات معلوم ہے
کہ ڈائریکٹلی یہ نبی سے متنفر نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، منکرین حدیث کو سپورٹ کرتے ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، جو جہاد کا انکار کرنے والے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو علماء کے خلاف باتیں کریں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم علماء سے عوام کا رشتہ توڑ دیں گے تو اس وقت ہم اپنے منصوبے کے اندر، اپنی سازشوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی دین کے معاملے کے اندر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ علماء اپنی عوام کو اس منبر سے، اس محراب سے، اس مسجد سے، اس مدرسے سے یہ آگاہ کرے گی، یہ ان کے اندر روح پھونکتی رہے گی، یہ ان کو بیدار کرتی رہے گی، یہ فتنوں کو آشکارا کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ، ان کا تعلق علماء سے توڑ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسلمان جس کا تعلق علماء کے ساتھ مضبوط ہوگا، جس کا تعلق منبر اور محراب کے ساتھ مضبوط ہوگا، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا، جس کا تعلق علماء کے ساتھ مضبوط ہوگا، اس کے عقائد اور اس کے نظریات سے اس کو اس کے دین سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف جس آدمی کا رشتہ علماء سے کمزور ہوگا، جس کا رشتہ اس مسجد سے، یہاں کے منبر اور محراب سے، مدرسے سے، علماء سے اور صوفیاء سے، ان سے جتنا دور ہوگا، وہ ہر میڈیا کی سننے والی بات کو سنے گا، وہ اتنا ہی اس کی زبان سے زہر نکلے گی۔ تو وقتاً فوقتاً علماء کرام اپنے عوام کو آگاہ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا علماء کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، قادیانی کیوں کافر ہے، قادیانی کائنات کا بدترین کافر کیوں ہے، قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز اور حرام کیوں ہے۔ یہ معلومات ہمیں تبھی ملیں گے جب ہم علماء کے پاس آئیں گے، جب ہم علماء کی گفتگو سنیں گے، جب ہم منبر اور محراب سے اٹھنے والی آوازوں کو سنیں گے، یہ ساری چیزیں اس وقت معلوم ہوں گی۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو بھی دے دے گا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن اس کو نبی کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اور فرمایا کرتے تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتا جس نے ایک دن کے لیے تحفظ ختم نبوت کے لیے پہرا دیا ہے، وہ اس مسلمان سے بھی زیادہ بہتر ہے جس نے پوری زندگی کبھی بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک دن بھی، ایک گھنٹہ بھی اس نے نہیں دیا۔ تحفظ ختم نبوت کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اکلوتا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہے۔ کسی نے آ کر دروازہ بجایا کہ حضرت فلاں علاقے کے اندر قادیانی مناظرے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے عقائد کو بگاڑ رہا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، آج ختم نبوت کی بات کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے عقائد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، نزع کی حالت میں ہے اور بہت بیمار ہے، چھوڑ کر جانے لگے۔ بیوی نے کہا کہ بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا کہ تحفظ ختم نبوت یہ ضروری ہے، میں کل اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا اور آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے گھر سے باہر نکلے، ابھی گاڑی کے اندر بیٹھے تھے، اطلاع آ گئی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اطلاع آئی کہ آپ جنازہ پڑھا لیں، جنازہ پڑھا کر پھر چلے جانا۔ تو مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹے کا جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے اور تحفظ ختم نبوت یہ فرض عین ہے، اس لیے میں فرض عین کام کے لیے جاتا ہوں۔ تو علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے جس طریقے سے ہم 6 ستمبر کو 14 اگست کو مناتے ہیں، یادگار کے طور پر ہمیں بچوں کو بتاتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے علماء نے، عوام نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی قربانیاں جد و جہد کرنے کے بعد یہ قانون پاس ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے لیے چن لے، اور جو حضرات اس میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاون اور مددگار ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔